وضو کر کے سو جاتا ہے اس کے بھی بڑی فضائل اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ کوئی انسان وضو کر کے سو جاتا ہے، آخرت میں نہیں بلکہ دنیا ہی میں اس کو فائدہ اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ جب وضو کر کے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ سبحان اللہ والحمدللہ یعنی جو بھی ذکر اسے معلوم ہے وضو کرنے کے بعد میں پڑھ کے بستر پر لیٹ جاتا ہے، اللہ پاک حفاظت کے لیے ایک فرشتہ موجود کر دیتے ہیں، فرشتے کو بھیج دیتے ہیں جاؤ میرے بندے کی حفاظت کرو۔ اور صرف خاموش نہیں رہتا وہ فرشتہ بلکہ بندہ ادھر سونے میں مشغول ہے اور فرشتہ کہتا ہے اللہم اے میرے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے، تو باوضو سویا ہوا ہے۔ ہم دعا کراتے ہیں کہ نیک آدمیوں سے، ائمہ سے، تاکہ ان کی دعا جلدی قبول ہو جائے، اپنے ذہن کے حساب سے انہیں اچھا سمجھتے ہیں نا۔ بتاؤ جس کی مغفرت کی دعا فرشتے کر رہے ہیں اس کی مغفرت کا عالم کیا ہوگا؟ ساری رات تک کہتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، بندہ پاکی کی حالت میں سویا ہوا ہے۔ اور یاد رکھو اگر باوضو کوئی انسان سو گیا اور اسی رات میں انتقال ہو گیا، شہید کا درجہ اسے مل جائے گا۔ شہید کا بڑا مقام ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ باوضو سو جاتا ہے اور بستر پر لیٹ جاتا ہے، نیند آ گئی ہے اور ادھر کروٹیں بدلتا ہے، کروٹیں جب انسان بدلتا ہے اس کی آنکھ کھل ہی جاتی ہے، تو فرمایا آنکھ کھلنے کے دوران میں وہ بندہ جو بھی دعا کرے گا جائز طریقے سے اللہ ساری دعاؤں پر لبیک کہتا ہے۔ باوضو سونے والوں کا یہ مقام اللہ کے پیغمبر نے فرمایا۔ صرف انسان وضو کر کے سو جائے اور چاہے کچھ بھی نہ رات میں کرے، لیکن اگر وضو کر کے سوتا ہے اللہ اس کے مقام کو بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان وضو کر کے سوتا ہے ادھر وہ سونے میں مشغول ہے، فرشتہ ساری رات عبادت کا ثواب لکھنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ کتنا قیمتی عمل ہے۔ آج ہم اور آپ کتنے غافل ہو چکے ہیں، بتاؤ ہم لوگ ایسے ہی سو جاتے ہیں۔ کم سے کم جہاں تک کوشش ہو سکے کہ باوضو سویا کریں۔ اگر ہمارا آخری ٹائم ہو گیا تو ہمیں شہید کا درجہ مل جائے گا۔ کتنی قیمتی چیزیں یہ ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور باوضو سونے کی توفیق عطا فرمائے، اور وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مفہوم میں ایک بات ذکر فرمائیں کہ انسان دنیاوی دشمن سے بچنے کے لیے تدبیر کیا اختیار کرتا ہے؟ جب باہر نکلتا ہے اپنے ساتھ اسلحے لے کر نکلتا ہے، اپنے ساتھ کسی دوسرے کو لے کر کے نکلتا ہے، تاکہ دشمن سے جب مقابلہ ہو جائے تو ایسا نہ ہو ہماری جان کو خطرہ ہو جائے، ایسا نہ ہو ہمارے مال کو خطرہ ہو جائے، تو وہ اسلحوں کے ذریعے سوچتا ہے اس سے میں جیت جاؤں گا، اس سے میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے پیغمبر نے فرمایا اے انسانوں، اے مسلمانوں، تمہارا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے، لیکن شیطان یہ تیر سے نہیں ڈرتا، شیطان یہ گولی سے نہیں ڈرتا، شیطان ہر انسان سے ڈرتا ہے جو باوضو رہا کرتا ہے۔